اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ملک اظہر اسماعیل کی ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی جو کافی وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کلپ میں بیسیکلی وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، تو میں آپ کو اس میسیج کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اس میں جو ملک اظہر اسماعیل صاحب ہمیں ایک قسم کا پیغام دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اتحاد، یعنی اتفاق، آپس میں پیار محبت بھائی چارہ۔ وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں درس دے رہے تھے کہ ہمیں ان فرقہ پرستی، یہ جنگ جتن، آپس میں لڑائی، ان سے نکلنا چاہیے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہم سب اس کے امتی ہیں۔ تو ہم پھر ان فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی جو میرے نظریے، میرے سوچ کے مطابق ان فرقہ پرستی، قوم پرستی، صوبہ پرستی کی جو وجوہات ہیں، ان کے ذمہ وار دو شخصیات ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے سیاستدان۔ اب میں آپ کو تھوڑا سیاستدان یعنی ایک لیڈر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا قوم کا، وہ قوم کو متحد کرتا ہے۔ وہ یعنی جو اس کی قوم ہوتی ہے، جو اس کی عوام ہوتی ہے، اس کو آپس میں جوڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہے، جو عوامی جو عوام جس کو منتخب کرتی ہے، جس لیڈر کو، وہ جو ہماری عوام ہوتی ہے، جو ہم ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک قسم کے میسیج ڈالتا ہے کہ بھائی قوم پرستی کے لحاظ سے یعنی یہ پنجاب کا بندہ ہے، اور ایک قسم کی قوم کے لحاظ سے اس کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے۔ اور صوبہ پرستی کے لحاظ سے بھی ایسی ان کا ایک قسم کی ذہن سازی کرتا ہے۔ تو جو ہمارے لیڈر ہیں، میری نظر میں، میری سوچ کے مطابق، کہ جو فرقہ پرستی ہے، ان کے دو اقسام دیکھی جائیں تو دو اقسام، ایک جو سیاسی لیڈر کرتا ہے اور دوسری جو مذہبی لیڈر کرتا ہے۔ سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنا ووٹ لینے کے لیے، خود کو کامیاب کروانے کے لیے طرح طرح کے جو اس کی عوام ہے اس کے ذہن میں غلط خیالات ڈالتا ہے، جیسے فرقہ صوبہ پرستی ہو گئی، اور قسم کی قومی لحاظ سے قوم پرستی ہوگی۔ اب جو دوسرے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے جو یہ مذہبی جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی ذمہ وار ہے۔ میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ تو مذہبی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ خود کو کسی مقام تک پہنچنے کے لیے، کوئی کرسی تک پہنچنے کے لیے، وہ بھولی بھالی عوام جو ہوتی ہے، جو اس کے جو اس کو منتخب کرتی ہے، وہ اس سیٹ پر پہنچنے کے بعد ان کے ذہنوں میں ان کی ایک قسم کی ذہن سازی کرتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ فرقہ پرستی، یہ ایسی ایک نگیٹو سوچ ڈالتا ہے کہ بھائی جو اہل تشیع ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور جو سنی والے حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اہل تشیع کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ غلط ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ جو اہل تشیع وہ اہل سنت کے بارے میں، جو سنی ان کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس وقت میں بالکل ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسلمان تو ہیں، لیکن جو ایک مسلمان کے بعد ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جو آج سے کچھ صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، چاہے مہاجر ہو، چاہے ایوبی، چاہے انصاری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ آپس میں ایک تھے۔ تو جو آپس میں ایک تھے، بھائی چارہ تھا، محبت تھا، احترام تھی، عزت تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا یعنی انسانیت۔ پھر اس کے بعد مسلمان۔ آج ہم تو صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں، ایک کہتا ہے کہ نہیں اہل سنت والے ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اہل تشیع والے ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، خون خرابے۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان سب چیزوں کی جو وجہ ہے، جو مین وجہ ہے، وہ یہ دو شخصیات ہیں، ایک سیاسی لیڈر اور ایک مذہبی لیڈر۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پلیز ان چیزوں سے باہر نکل آؤ۔
ہمیں پھر سے ایک قوم بننا ہے۔ یہ مطلب میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، نہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں ملک اظہر صاحب، نہ اس کے اکیلے کی بس کی بات ہے۔ یہ ہم سب نے مل کر اقدام اٹھانا ہے، ہم سب نے مل کر یہ میسیج اور لوگوں تک پہنچانا ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا جو نبی ہے وہ ایک ہے، ہم سب کی جو کتاب ہے وہ ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، تو ہم سب الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ بات سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ میسیج آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔